اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کی دعوت کے سلسلے کا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ریاکاری کی متفرق 32 مثالوں میں 16 پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، فن قرات اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب کہیں۔ نمبر 2، قاری صاحب کا اجتماعات میں حاضرین کی مقدار کے مطابق اور امام صاحب کا جری نمازوں میں مقتدیوں کی قلت و کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کے قواعد کی رعایت اور آواز کے اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہے۔ کاش اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سری نمازوں میں بھی حسب ضرورت تجوید کے قواعد کی رعایت کی جائے۔ نمبر 3، اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلا فقیر، گنہگار، نکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسر المزاج سمجھیں۔ نمبر 4، عاجزی کی تعریف کریں، دل کی تائید کے بغیر اپنے لیے ایسے الفاظ کی ادائیگی منافقت بھی ہے۔ لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملنا کہ ملنسار اور با اخلاق کہیں۔ نمبر 5، دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی آنسو پوچھ لیتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، آہا قیامت کے حساب کیسے دوں گا۔ نمبر 7، لوگوں پر اپنی دنیا سے لا تعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا میں تو مالدار ہوں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ اگر یہ فکرہ مالدار وغیرہ کو اپنے سے حقیر سمجھ کر کہہ رہا ہے تو تکبر کی آفت میں بھی پھنس چکا ہے۔ نمبر 8، کسی کی مصیبت کا سن کر اس لیے منہ بنانا یا ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں، البتہ دکھیارے مسلمان کی دل جوئی کی نیت سے رضا الہی کے لیے اس کے سامنے ایسا کرنا عبادت اور باعث ثواب آخرت ہے۔ نمبر 9، ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور نمایاں کرنا یا لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح درود و اذکار پڑھنا کہ نیک سمجھا جائے۔ نمبر 10، جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا تاکہ لوگ سنتوں پر عمل کرنے والا قرار دیں۔ کاش اکیلے میں بھی کھانے پینے اور دیگر افعال میں خوب سنتے اپنانے کا ذہن بن جائے۔ نمبر 11، دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والے اسے متبع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنے والا اور قلیل الغذاء یعنی کم کھانے والا تصور کریں۔ افسوس یہ ریاکار جب گھر میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہو تو دوسروں کا حصہ بھی چٹ کر جائے۔ نمبر 12، کسی کو اپنے نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا تاکہ سامنے والا متاثر ہو کہ بہت مخلص شخص ہے کہ کسی پر اپنا نیک عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 13، اپنے نام کے ساتھ حافظ بولنے یا لکھنے کا اس لیے اہتمام کرنا کہ لوگ بنظر تحسین دیکھیں، ماشاء اللہ بولے، احتراماً حافظ صاحب یا حافظ جی کہیں، دعاؤں کی التجا کریں۔ اگر ریا کی نیت نہ ہو تو حافظ کا اپنے منہ سے خود کو حافظ بولنا لکھنا منع نہیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کا اعتکاف کرنا یا سب کے سامنے اس لیے تلاوت کرنا یا خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کہ لوگ نیک آدمی سمجھیں۔
نمبر 14 رمضان المبارک کا اس لیے اعتکاف کرنا کہ سب کے سامنے اس لیے تلاوت کرنا یا خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کہ لوگ نیک آدمی سمجھیں۔ نمبر 15 رمضان المبارک کا اس لیے اعتکاف کرنا کہ مفت میں سحری اور افطاری کی ترکیب بن جائے۔ نمبر 16 موت میت کے موقع پر بھاگ دوڑ کرنا، نیز جنازے کے جلوس اور تدفین وغیرہ میں آگے آگے رہنا تاکہ لوگوں میں نمایاں ہو، اہل میت متاثر ہوں، ان کی نظر میں اچھا انسان بنے۔